اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام جو اس نے دنیا میں مبعوث فرمائے ان کو ان کی مدارج اور خصوصیات کے لحاظ سے معراجوں پر فائز کیا. ان کی معراجیں، ان کا عروج اور انبیاء کرام کے علو مرتبت اور ان کے بلند رتبوں کی دلیل ہے. اور یہ دراصل قرب حق کا ایک خاص انداز ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک خاص قرب پاتے ہیں اور صفی اللہ قرار پاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حضور میں جن قرب کی منزلوں پہ فائز ہیں تو انہیں نجی اللہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہو کر اس شرف سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے منصب پہ فائز ہو کر اپنا عروج اور اپنے اعلیٰ مرتبے تک پہنچتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ قرار دیے جاتے ہیں. یہ سب ان انبیاء علیہ السلام کے عروج ہیں جو ان کو اللہ کی جناب سے حاصل ہوئے، اور قرب الہی میں یہ ان کے وہ اعزازات کہ جس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. پھر ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور سارے نبیوں پہ سردار بنایا، اور جنہیں اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، اپنا محبوب فرمایا. آپ کو رب العزت نے جو معراج عطا فرمائی تو وہ معراج آپ کی شان کے مطابق سب سے زیادہ منفرد قرار پائی. یہ معراج آپ کی نہ محض روحانی ہے اور نہ باطنی، بلکہ روح اور باطن کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے معراج کی رات جسمانی طور پر اپنی بارگاہ میں حضوری کا شرف عطا فرمایا. اور یہ ایسا شرف اور ایسی خصوصیت ہے آپ کی کہ جس میں کوئی دوسرا نبی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا جو مرتبہ آپ کو عطا کیا. تو رجب المرجب کے اس مہینے میں عام طور پر علماء کی رائے کے مطابق 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے معراج کی یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی. اور یہ بعثت کے بعد ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے کا واقعہ. آپ کو جسمانی طور پہ معراج عطا فرمائی، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور قرآن و حدیث کے دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ان سے بھی نیچے اتر گئے ہیں کہ یہ معراج صرف خواب کا ایک واقعہ ہے. تو یہ کچھ لوگوں کا فہم ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا فہم دین میں درست ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت کی اکثریت کیا بات سمجھی ہے. ہمارے اسلاف اجلہ اکابرین، بڑے بڑے لوگ، اور پھر اس طرح علماء متاخرین اور ان کی اکثریت نے ان چیزوں کو کس طرح لیا ہے.
تو امت کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ معراج صرف روحانی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے۔ اس دور اخیر میں آج کل بہت سے نئے نئے مفکرین بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین میں داخل ہو کر اپنی عقل و خرد کو ہی حجت سمجھا اور اسی پر زیادہ اعتماد کیا۔ تو ان میں ایک نام سر سید احمد خان کا بھی ہے۔ سر سید احمد صاحب جو ہیں ان کی ویسے دنیاوی اور قومی لحاظ سے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر دین کے معاملے میں بغیر سوچے سمجھے مداخلت یہ کوئی آسان بات نہیں، اور اس میں آدمی جب پراپر نالج نہ رکھتا ہو اور وہ صحیح اصولوں کے ساتھ دین کو سمجھنا نہ چاہتا ہو تو پھر وہ ٹھوکر کھائے گا۔ دنیاوی لحاظ سے اس کا مقام جو بھی ہو وہ دین میں ضرور ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ڈسکورس ہوتا ہے، انسان کو اس ڈسپلن کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو سر سید صاحب دین کے ڈسپلن کو سمجھے بغیر دین کے اندر اپنی آرا سے کام لینے لگے، اور انہوں نے محض اپنی فکر کی بنیاد پر دین کی عمارت کو کھڑا کرنا چاہا۔ تو یہ ایک بات ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے اصول اور عقائد کی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے بڑی خطرناک ٹھوکریں کھائی۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے معراج شریف کے بارے میں جو تباہ آزمائی فرمائی ہے اور جو اپنی جدت فکر اس کے ساتھ انہوں نے لڑائی ہے، تو اس کی روح سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ معراج جو ہے خواب کا واقعہ ہے۔ پھر آدمی اگر مروب ہو موجودہ زمانے کی ہواؤں سے اور آج کی سائنسی ترقیات سے، ٹیکنالوجی سے، یا دیگر اقوام کی ترقی کے راستے میں ان کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر کے پھر جب دین میں غور کرنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت بھی اس کی فکر کا جو راہ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو سر سید صاحب کا دوسرا مسئلہ یہی تھا کہ دراصل انہوں نے مغرب کی جو بے محابہ ترقی تھی اس سے مروب ہو کر دین کو سمجھنے کی کوشش کی، چونکہ سائنس جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی اس وقت تک کہ انسان میں ایسا کوئی کمال ہو سکتا ہے اور کوئی مادی شے جو ہے بغیر کسی ظاہری مادی سبب کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اب تو خیر کوانٹم فزکس وغیرہ آ چکی ہے اور بڑی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مادی دنیا کے اندر ہی بڑی محیر العقول قسم کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کوئی ناممکن بات نہیں رہی، مگر آج سے 150-200 سال پہلے ایسا جب کچھ نہیں ہوا تھا تو لوگوں کے لیے دینی جو معاملات تھے اور معجزات و کرامات کی قبیل کی جو چیزیں تھیں ان کو سمجھنا دشوار ہوتا تھا۔ تو یہ بات بالکل ممکن ہے، اور آج سائنس جو ہے مادی ترقی میں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چیزیں ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتی ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ باقاعدہ ہزاروں سال کے فاصلے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ٹیلی پورٹیشن آپ جانتے ہیں اس وقت سائنس میں یہ ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹیلی پورٹیشن جہاں تک سائنس چلی گئی ہے، اور اس کی روح سے اب جو ہے کسی بھی مادی فارم کو بڑے آرام سے انرجی بنا کر کسی دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے انسان نے کامیابی حاصل کر لی ہے، یا اس پر عملاً اس کا مظاہرہ قریب ہونے والا ہے۔ تو سر سید صاحب نے اس بنیاد پہ انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ محض جسم کا اور مادے کا نہیں ہے،
انسان محض ایک مٹیریلسٹک قسم کی چیز نہیں ہے اور ایک کارپورل قسم کا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان اسپریچول بھی ہے، اور انسان کے اندر ایک روح ہے، اور یہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تخلیق ہے۔ اور انسان جو زندہ ہے اور زندگی جو گزار رہا ہے تو یہ دو چیزوں کے انٹریکشن کے ساتھ گزارتا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ اب روحوں کا ایک مستقل وجود ہے، اور بلکہ ہماری تھیالوجی میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو اور مادے کو بعد میں پیدا فرمایا، اس سے پہلے روح کو پیدا کیا گیا۔ روح ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی تھی، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب جسم پیدا ہوئے تو روحوں کو جسم کے اندر مقید کر دیا گیا۔ روحیں جب جسم میں مقید ہو گئی تو اب چونکہ جسمانی نظام کو قائم رکھنا تھا، اس لیے روحوں کو جسم کے اندر مقید کر کے جسموں کے تابع کر دیا گیا۔ لیکن تابع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح اپنے اندر کوئی قوت نہیں پا سکتی ہے، اور وہ اپنی فنکشننگ جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے۔ روح جسم کی پابند ہونے کے باوجود، جسم میں رہنے کے باوجود جسم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا پھیلاؤ جسم سے زیادہ ہے، وہ لطافت رکھتی ہے، وہ ہماری طرح جسمانی نظام کی طرح ٹائم اینڈ اسپیس کی محتاج نہیں ہے، اس کی ڈائمینشن الگ ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کو پیدا ہی ایسے ماحول میں کیا گیا تھا جب نہ ٹائم تھا نہ اسپیس، اس وقت روحوں کی تخلیق کر دی۔ یعنی یہ ٹائم جو تھا، یہ جو ٹائم ہے ہمارا، یہ ٹائم نہیں تھا، تو اللہ نے روح کو اس وقت پیدا فرمایا، تو لہذا روح کی ڈائمینشن الگ ہے۔ اب جب جسم میں یہ روح ہے تو علماء نے کہا کہ روحیں 4 قسموں کی ہمیں نظر آئیں۔ جسموں میں جو روحیں ہیں یہ 4 قسموں پر مشتمل ہیں۔ پہلی روحیں وہ ہیں جو عام لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کی روحیں یہ جسمانی صفات سے آلودہ ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ارواح مقدرہ، یعنی پولیوٹیڈ ہوتی ہیں، یہ پولیوٹیڈ ہوتی ہیں ہمارے جسم کے احوال کے ساتھ، ان کے اندر جسمانی قدورتیں داخل ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا ان کا کام زیادہ سے زیادہ جسم کو رن کرنا ہے، جسم کو چلانا ہے اور انسان کو زندہ رکھنا ہے، بس۔ تو یہ عام لوگوں کی روحیں۔ دوسری روحیں وہ ہوتی ہیں جن میں نظریاتی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جو باقاعدہ فکر و نظر کی طاقت سے ہمکنار ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اندر جب نظریہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ قوت بن جاتا ہے، اور اس نظریے کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے انسان کے علم سے، انسان کے فہم و فراست سے، علم سے، اور انسان کے غور و فکر سے۔ تو یہ جو روحیں ہیں یہ اہل علم حضرات کی روحیں ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے علم کے سمندروں میں اترنے والے لوگ ہیں، علم کی گہرائیوں میں جانے والے لوگ ہیں، ان کی جو روحیں ہیں وہ اس قسم کی روحیں ہوتی ہیں، لہذا ان کی روحیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ان ارواح کے ذریعے سے پھر اسی جسمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کا یہ ظاہری وجود اور یہ جسمانی نظام حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم ظاہری اسباب کے ساتھ وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو اہل علم حضرات اپنی قوت نظر اور قوت فکر کے ساتھ انجام دے دیتے ہیں۔ تو یہ ارواح جو ہیں یہ دوسری قسم کے ارواح ہیں، یہ پہلے والی ارواح سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، اور ان کی بڑی صلاحیتیں دنیا میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ تیسری قسم کی ارواح وہ ارواح ہیں کہ جن کو پھر علم کے ساتھ ساتھ قوت عمل کے سے بھی آراستہ کر لیا جاتا ہے۔ انسان پھر
کچھ عملی زندگی اس گہرائی کے ساتھ اختیار کرتا ہے کہ وہ صرف عام لوگوں کی طرح عمل نہیں کرتا بلکہ وہ ایک ریاضت اور ایک مجاہدے میں چلا جاتا ہے۔ وہ خاص ریاضتوں اور مجاہدوں کے ماحول میں رہ کر کے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو بالکل فنا کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مرتاز کہتے ہیں۔ مجاہدہ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈوب جاتے ہیں اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاقیات میں۔ تو یہ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم عمل جو کرتے ہیں وہ اتنا ڈوب کر نہیں کرتے، ہم اپنے عمل میں فنا نہیں ہوتے، ہم عمل کو چھوتے ہیں اور چھو کے ہٹ جاتے ہیں، ہم ٹچ کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کا عمل کچھ دوسری طرح کا ہوتا ہے، وہ اپنے عمل میں فنا ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں، جن کا الگ سے ہم ذکر کرتے ہیں اور جن کی کیٹیگری ہمارے یہاں تاریخ میں ہمیشہ مانی گئی ہے، تو یہ اس قسم کے لوگ اس طبقے میں ہوئے ہیں کہ جنہوں نے عمل کو اور اخلاقیات کو اور پریکٹسز کو بہت گہرائی کے ساتھ اختیار کیا ہوتا ہے اور وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم کی روحیں ہوتی ہیں جن کو عمل کی قوت اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ پہلی دونوں روحوں سے اعلیٰ ہے، ان کے ساتھ ایک یہ تیسری قوت جو ہے یہ ان کو حاصل ہو گئی۔ اور اس کے بعد چوتھی قسم کی ارواح جو ہیں وہ ہیں کہ جو علمی نظری ان قوتوں کے ساتھ اور عملی اور اخلاقی ان قوتوں کے ساتھ، یعنی دونوں قسم کی قوتوں کے ساتھ آراستہ ہو گئی، جن کا علم بھی وہاں تک پہنچ گیا کہ جہاں ان کا علم بالکل حقیقت کا عکاس بن گیا، حقیقت کو پوری طرح جسے ریئلائز کر لیا، ریفلیکٹ کر لیا۔ اور ان کا عمل جو ہے وہ بھی اتنا اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا کہ جہاں جسمانی قدورتوں کا ہر شائبہ جو ہے وہ ان کی روحوں سے الگ ہو گیا، اور روحیں بالکل ایک پیوریفائڈ فارم میں، پیور شکل میں، یعنی اپنی اوریجن پر چلی گئی۔ جس حالت لطافت میں ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ اس حالت لطافت میں داخل ہو گئی، اور جسم سے جو ان کا تعلق ہے بس وہ اس زندگی کی حد تک رہ گئے۔ اب گویا کہ جسم کے اوپر روح پوری طرح ڈومینیٹ کرنے لگ گئی۔ اب ایسی جو روحیں ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ روحیں سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ ارواح حاصل ہیں انبیاء کرام کو اور صدیقین کو۔ یہ ارواح انبیاء کی ارواح ہیں، اور صدیقین جو بہت بڑے مرتبے پہ فائز، انبیاء کے بعد جن کو مرتبہ حاصل ہے ان کو صدیقین کہتے ہیں۔ تو یہ ان ہستیوں کی ارواح ہیں، اور اس میں بہرحال انبیاء کرام اول ہیں اور پھر ان کے پیچھے صدیقین ہیں۔ صدیقین یہاں انبیاء کرام کے ساتھ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ صدیقین جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام کے اندر سب سے زیادہ فنائیت اختیار کرتے ہیں۔ صدیقین وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جاتا ہے کہ جہاں وہ نبیوں کے ساتھ نبوت کے انوار میں اپنے آپ کو اس طرح گم کر دیتے ہیں کہ وہاں پھر وہ اپنا ہر نشان اور ہر نام مٹا دیتے ہیں۔ اور اس میں سب سے آگے صدیقین کے سرخیل اور سارے صدیقیوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ جو عشق رسالت مآب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنائیت اور فنا ہونے کا درجہ آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، آپ سب سے آگے ہیں۔ تو اس لیے یہ ارواح جو ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں،
ان ارواح کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور گویا کہ یہ اپنی فنکشننگ میں کافی حد تک کانسٹنٹ ہو گئی ہیں، یہ کانسٹنٹ ہو گئی ہیں۔ اب پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ارواح کو جب خاص طاقت کوئی ایسی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اپنی اس قوت کے ذریعے سے جسموں کو باقاعدہ اپنے تابع کر کے اور کہیں بھی اوپر دائیں بائیں کہیں بھی لے جاتی ہیں، یہ جسموں کو تابع کر کے جسموں کو کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو جسم حرکت کرتے ہیں وہ اپنی طاقت سے نہیں کرتے بلکہ روح کی طاقت سے کرتے ہیں۔ اب یہ چیز انبیاء کرام کے معاملے میں معجزہ ہے اور اولیاء کرام کے معاملے میں کرامت ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کسی ولی سے اس طرح کی چیز صادر ہو کہ وہ ایک دم سے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے اور کہیں بھی وہ چلا جائے اپنے جسم کے ساتھ، تو یہ باقاعدہ ہو سکتا ہے۔